السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری قرآن کی کلاسز میں ایک بار پھر سے آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اپنی قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 53، پارٹ نمبر 53۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے تختی نمبر 23، اقلاب، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ ہم نے اس سے پہلے اظہار سیکھا تھا اور اخفا سیکھا تھا تنوین نون ساکن کے قاعدے میں، اور یہ ہے اقلاب۔ یعنی اقلاب میں کیا کرنا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نون ساکن ہے اور یہ تنوین ہے، اس کے بعد میں با آئے گا جب بھی تو ہم نون کو میم سے بدل دیں گے۔ جہاں پر بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے وہاں پر ایک چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، تو ہم کو میم میم زبر مم کر کے اس کو نون کو میم سے بدل دینا ہے، نون کو نہیں پڑھنا ہے وہاں پر۔ تو ممبخلا کے ہجے کس طریقے سے ہوں گے؟ میم میم زبر مم ہو جائے گا، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ تو یہ یہاں پر اگزامپل دیا ہے، انہوں نے مثال دی ہے کہ ہجے اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ ہجے کر کے دیکھتے ہیں۔ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ یہاں پر غنہ اخفا دونوں ہوں گے، ناک میں آواز کو روکنا بھی اور تھوڑی سی چھپانا ہے۔ مم بخیلا، ہونٹ آپ کو بند ہی رکھنا ہے۔ لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا، عین میم زبر عم، لنس فا عم، با نون زیر بن، لنس فا عم بن، نون الف زبر نا، لنس فا عم بن نا، صاد زیر سی، لنسفعا بالناصي، یا زبر یا، لنسفعا بالناصية، تا زیر تی، لنسفعا بالناصية۔ آگے آیت لنسفعا بالناصية۔ یہاں پر عین میم زبر عم، ایک زبر کو ہم ہٹا دیں گے یہاں سے، میم میم زیر میم، بایا زبر بئی، میم بئی، نون صاد زیر نس، میم بئی نس، صاد لام پیش صل، میم بئی نس صل، با زیر بی، میم بئی نس صل بی، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم میم زیر میم، کرام، با زبر با، کرام با، را زبر را، کرام برا، را زبر را، کرام بررا، تا دو زیر تین، کرام بررتن۔ آگے آیت کرام بررہ۔ میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی، میم پیش مو، طہ زبر طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہ، را زبر را، مطہرا، تا میم زیر تیم، مطہراتم، با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، سین زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفرا، تا دو زیر تین، سفراتن، مطہرات بی ایدی سفرات۔ آگے آیت مطہرات بی ایدی سفرہ، با زیر بی، ذال میم زبر ذم، بذم، با زیر بی، بذم بی، ہا میم زیر ہم، بذم بہم، خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را میم پیش رم، خبیرم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، تا عین زبر تا، بما تا، میم زبر ما، بما تعما، لام واو پیش لو، بما تعملو، نون زبر نا، بما تعملون۔ آگے آیت خبیر بما تعملون۔
سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین میم پیش عم، سمیع، با زبر با، سمیع با، صاد یا زیر صی، سمیع بصیر، را دو پیش رن، سمیع بصیر، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، لام زبر لا، کلا لا، یا میم پیش یم، کلا لیم، با زبر با، کلا لیم با، ذال نون زبر ذن، کلا لیم بذن، نون زبر نا، کلا لیم بذن، یہاں پر نون پر بھی تشدید تو غنہ ہوگا، یہاں پر غنہ اخفا دونوں ہوں گے. عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم میم پیش مم، علیم، با زیر بی، علیم بی، ذال الف زبر ذا، علیم بذا، تا صاد زیر تس، علیم بذات، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، سدو، را زیر ری، صدوری، علیم بذات الصدور، را جیم زبر رج، عین میم پیش عم، رجعم، با زبر با، رجعم با، عین یا زیر عی، رجعم بعی، دال دو پیش دن، رجعم بعید، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم پیش لم، رسولم، با زیر بی، رسولم بی، میم الف زبر ما، رسولم بما، لام الف زبر لا، تاہا زبر تہ، لا تہ، واو کھڑا زبر وا، لا تہوا، رسول بما لا تہوا، یہاں پر یا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، واو کے اوپر کھڑا زبر ہی صرف پڑھیں گے. تو یہ ہو گئے ہمارے ہجے. ہم اس کو ایک بار بغیر ہجے پڑھ لیتے ہیں. بغیر ہجے ہم کو کیسے پڑھنا ہے دیکھتے ہیں. آپ کو غنہ اخفا دونوں کرنا ہے اور جیسے میں پڑھوں اس کو غور سے سننا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو یعنی پہلے تو اپنے سننا ہے صرف زبان سے، یعنی آواز نہیں نکلنا ہے، صرف زبان کو چلانا ہے ساتھ میں. بعد میں آپ اس کو پھر 2-3 بار ایسے سنیں گے، اس کے بعد میں آپ پھر ساتھ میں کاپی کریں، اس کو جو ہے ساتھ میں بولیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گا، زبان پہ آنے لگے گا. لیکن آپ کو یعنی اخفا غنہ دونوں اچھے سے کرنا ہے. من بخیل لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کرام بررہ، بررہ ہاں ہو جائے گا یہاں پر. من بعد مطہرات بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوی. آپ اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کریں، بار بار اس کو سنیں سمجھیں. اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا جو لوگ بالکل نئے ہیں، لیکن آپ اس کی خوب پریکٹس کریں، خوب بار بار سنیں اس کو، اور ساتھ میں آپ زبان بھی اپنی چلاتے رہیں تاکہ آپ کی زبان پہ یہ سارے جو یعنی ان کے قاعدے ہیں آنے لگیں، سب آواز ان کی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، آپ اسی طریقے سے آپ بھی بولنے لگیں. تو اس کے لیے آپ کو سننا زیادہ پڑے گا، کیونکہ قرآن کا ایک یہ بھی مطلب وہ ہے کہ اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کو تو آپ قرآن مجید کو زیادہ سننا شروع کر دیں، تو آپ سنیں بھی اور زبان سے پڑھیں بھی، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو آج کا سبق یہی ہے، اقلاب ہے. اس کو تنوین اور نون ساکن کا تیسرا قاعدہ ہے. ایک اور تنوین نون ساکن کا قاعدہ ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ کل کی ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے. تو یہ سبق بھی تھوڑا لمبا ہے، لیکن آپ اس کو مطلب جیسے ٹائم ملتا رہے آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں. اور ایک بار میں تو نہیں یاد ہوگا، جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے تو تھوڑا مشکل ہوگا، ایک بار میں نہیں یاد ہوگا، اور جو پرانے ہیں وہ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایک دن میں بھی یاد کر سکتے ہیں. تو تبھی میں نے پورا پڑھا دیا تاکہ جو لوگ یعنی جلدی سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس کو پورا ایک دن میں پڑھ لیں اور انشاءاللہ آگے نیا سیکھیں. تو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.